अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शर्फी मुज़फ़्फ़र में खुशामदीद। जनाब, डिजिटल मीडिया के दौर के अंदर एक नई एंट्री होने जा रही है और ये एंट्री यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली है, क्योंकि हाल ही में दुबई के अंदर एक कंपनी को रजिस्टर कराया गया है और इस कंपनी का नाम है जनाब पल्स डिजिटल। और ये जो पल्स डिजिटल है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेगी और इसके साथ डिजिटल मीडिया कंपनी के तौर पर जनाब ये ऑपरेट करेगी और इसका मकसद खास तौर पर पाकिस्तान के सियासी हालात के तनाजुर में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर राय आमा को मुनज़्ज़म करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिजिटल टीम के अहम तरीन अराकीन, जिसमें जनाब जिब्रान अलियास साहब, जिसमें जनाब अजहर मशवानी साहब और दीगर अफराद शामिल हैं, उन्होंने भी हाल ही में दुबई के अंदर जाकर इस डिजिटल कंपनी यानी पल्स डिजिटल के हवाले से इंपॉर्टेंट मुशावरत की है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इस पल्स डिजिटल कंपनी के अंदर पाकिस्तान से मारूफ एंकर्स और मीडिया पर्सनालिटीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए राब्ते भी किए गए हैं और हाल ही में चंद मीडिया पर्सनालिटीज ने दुबई जाकर मुलाकातें भी की हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के एक निजी टेलीविजन चैनल में बतौर प्रेसिडेंट काम करने वाले एक अहम तरीन मीडिया एंकर बहुत जल्द ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद दुबई में मुंतकिल हो जाएंगे और ये पल्स डिजिटल कंपनी का बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज संभालेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है जनाब कि ये जो मीडिया कंपनी है जिसका नाम मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है पल्स डिजिटल, ये कंपनी कौन बना रहा है, इस कंपनी के अगराज़ो मकासद क्या है, इस कंपनी के फाइनेंसेस कहाँ से अरेंज किए जाएंगे जिनके एवज ये भारी मुशाहरे के ऊपर लोगों को हायर किया जा रहा है, और सबसे बढ़कर ये कि इस मीडिया कंपनी का खास तौर पर पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन को हाईलाइट करने का मकसद क्या है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करूंगा और इन तमाम सवालात का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलने वाली एक कार्रवाई का जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी की अदालत का जादू चल गया है, जहां पर जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत थी और इस केस की सिग्निफिकेंस इस वजह से भी ज़्यादा थी कि जनाब फैसल वाउडा साहब ने इस केस के लिए पूरा माहौल बनाया हुआ था, जिससे जाहिर हो रहा था कि पगड़ियों का फुटबॉल मैच ज़रूर होगा। लेकिन काजी की अदालत के शशके ज़रा मुख्तलिफ हैं और काजी की अदालत के अंदर जब काजी अपने वखरे टाइप के अंदाज के अंदर एक माहौल को तश्कील देना शुरू करते हैं तो फिर उस माहौल की ताब लाना और ख़ास तौर पर काजी की अदालत की ताब लाना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की इसी अदालत ने आज जनाब फैसल वाउडा साहब को भी दुबक जाने पर मजबूर कर दिया, ख़ास तौर पर उस वक्त जब मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि शरीक मुजरम थे, यानी उन्होंने भी तौहीन अदालत की थी, लेकिन उन्हें तौहीन अदालत करने के बाद एक माफ़ी नामे की दरख्वास्त भी अदालत के रूबरू जमा करा दी थी, जिसमें उन्होंने इस बात की इस्तदा कर दी थी कि जनाब मेरे को गलती होगी, मैं उन्हें माफ़ी दे दूँ। लेकिन काजी साहब की अदालत ने जब मुस्तफ़ा कमाल को सिलबट्टे पर रखकर पीसना शुरू किया तो वहाँ पर इस बात का लोगों को अंदाज़ा हो गया कि जनाब ये जो मामलात हैं ये ज़रा सीरियस नौइयत के हैं और इसको संजीदगी के साथ ही एड्रेस किया जाना चाहिए। और यही वजह है कि जिस वक्त फैसल वाउडा साहब का जिक्र हुआ इस अदालत में तो फैसल वाउडा साहब के वकील जनाब मोइज़ अहमद साहब रोस्ट्रम पर आए और रोस्ट्रम पर आकर उन्होंने फैसल वाउडा साहब की तरफ से जवाब दाखिल करने की कोशिश की तो काजी फाइज ईसा साहब ने फैसल वाउडा साहब को मुखातब करते हुए कहा कि फैसल वाउडा साहब आप सेनेट के रुकन हैं और सेनेट का रुकन होने की हैसियत से आप पर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि आपने ईवान बाला के वक़ार को भी मजरू नहीं होने देना और अपनी बात को भी करना है और इस अंदाज में करना है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। क्या आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा? जैसे ही फैसल वाउडा साहब और उनके वकील साहब की तरफ से कोई बात करने की कोशिश की गई तो उस वक़्त जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने फैसल वाउडा को रोका और कहा पहले हम ज़रा कौमी असम्बली की बात कर लें, यानी पहले ज़रा मुस्तफ़ा कमाल का रगड़ा निकाल लें, आपकी बारी बाद में आएगी। और उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने मुस्तफ़ा कमाल साहब का रगड़ा निकालना शुरू कर दिया
اور ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ جناب آپ کو کیا تکلیف تھی کہ جناب آپ نے یہ جو پریس کانفرنس کی, کیا فیصل ووہڈا صاحب سے متاثر ہو کر آپ نے یہ پریس کانفرنس کی جس پر مصطفیٰ کمال صاحب کے وکیل جناب فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ جناب ہم نے کسی سے متاثر ہو کر پریس کانفرنس نہیں کی اور اس پریس کانفرنس کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا, لیکن چونکہ اس بات کو مختلف انداز میں فاضل عدالت کے روبرو پیش کیا گیا ہے لہٰذا ہم نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ ہم فاضل عدالت سے نہ صرف معافی کے خواستگار ہوں بلکہ ہم اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر بھی چھوڑ دیں اور عدالت سے اس بات کی استدعا کریں کہ جناب ہمارے ساتھ نرمی کا رویہ اپنایا جائے. تو جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ چپ اپنی درخواست نکل, یعنی ابھی یہ ٹائم نہیں ہے جہاں پر آپ کی معافی نامے کی استدعا کو قبول کیا جائے. اور یہ وہ موقع تھا جس نے فیصل ووہڈا صاحب کو بھی چونکنے پر مجبور کر دیا. اور اس کے بعد جناب فیصل ووہڈا صاحب کے تو چراغوں کی روشنی ہی ختم ہو گئی, اور چراغوں کی روشنی ختم ہونے کا مقصد آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب چراغوں میں روشنی ختم ہو جاتی ہے تو پھر گفتگو کے جواز بھی ختم ہو جاتے ہیں, اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس معاملے میں بھی کچھ ایسے ہی ہونے جا رہا ہے. جناب اس کیس کی سماعت اب ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے. البتہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ فیصل ووہڈا صاحب جنہوں نے پورا ماحول بنایا ہوا تھا, نہ جھکوں گا, نہ بکوں گا, نہ گروں گا, نہ ڈروں گا, نہ کروں گا, ڈٹ جاؤں گا, مقابلہ کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, آخرکار ان کے وکیل جناب معیز احمد صاحب کی طرف سے عدالت کے روبرو اس بات کی خواہش کا اظہار کیا گیا کہ جناب ہمیں اپنے جواب کے اوپر ذرا غور کرنے کے لیے تھوڑا سا مزید ٹائم دے دیا جائے, جس پر 2 ہفتوں میں جواب طلب کیا گیا. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام نجی ٹی وی چینلز جنہوں نے فیصل ووہڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کو لائیو نشر کیا تھا, ان تمام ٹی وی چینلز کے لیے بھی شو کاز نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں, یعنی گل ود گئی ہے مختاریہ. اور جناب فیصل ووہڈا صاحب نے اپنے لیے نظر ثانی کا جواب داخل کرنے کے لیے بھی گنجائش حاصل کر لی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب فیصل ووہڈا صاحب کی طرف سے یہ جو ریورس گیئر لگایا گیا ہے, یہ ریورس گیئر اب کتنی تیز رفتاری کے ساتھ کام کرے گا, اور کیا فیصل ووہڈا صاحب اگلے 2 ہفتوں کے دوران مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر اسی بات کا ذکر کریں گے کہ جناب میں عطر من اللہ صاحب سے جواب لوں گا کہ مجھے پراکسی کیوں کہا گیا. مجھے اس بات کے امکانات اگرچہ نظر نہیں آ رہے, لیکن پھر بھی فیصل ووہڈا صاحب کو خوش رکھنے کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جناب فیصل ووہڈا صاحب اپنی بات پر قائم رہیں گے اور قاضی کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے اگر ان سے ہو سکا تو. بظاہر مجھے اس بات کے امکانات نظر نہیں آ رہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ میڈیا کی آزادی کے نام پر ہو رہا ہے, اور میڈیا کی آزادی کے لیے جس طریقے سے عدالتوں کی تضحیق, یا میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ مختلف انداز سے عدلیہ کے کندھوں کو استعمال کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ جو بات فیصل ووہڈا نے یا مصطفیٰ کمال نے کی تھی اس سے زیادہ کئی سنگین باتیں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی لیڈرشپ کی طرف سے بھی سامنے آئی ہیں. اور اگر آپ ان کا سوشل میڈیا دیکھیں تو سوشل میڈیا تو ہمارا جو ریگولر میڈیا ہے اس سے نہ صرف بہت آگے چلا گیا ہے بلکہ وہ اس لیول پر چلا گیا ہے جہاں پر اب ان کی ان تمام باتوں سے شر انگیزی اور فساد کے بیج بونے کی بو آنا شروع ہو گئی ہے, اور اس بات کے بھی خدشات پیدا ہو گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 1 اور 9 مئی کی تیاریوں میں مصروف ہے. اور اسی حوالے سے دبئی میں ہونے والی پیش رفت بہت ہی زیادہ نہ صرف اہمیت کی حامل ہے بلکہ ان دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. آپ کو اس بات کا یقین ہے, بلکہ بہت ساری جگہوں پر یہ خبریں اب سامنے بھی آ چکی ہے کہ پاکستان کے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں. اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ایپس
ریاست کے خلاف پروپیگنڈے کا جو ہے وہ ایک ٹول نہ بنے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو بیسکلی سپورٹ بیس ہے وہ، یا اگر میں ان سے یہ کہوں کہ ان کا جو فائنینس بیس ہے وہ پاکستان سے زیادہ پاکستان سے باہر موجود ہے، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے فورن آپریشنز کا جو دار و مدار ہے وہ ان ڈونیشنز کے بیس پر ہے جو وہ اوورسیز پاکستانی سے حاصل کرتے ہیں، اور پھر اسی ڈونیشنز کی بیس کے اوپر وہ پاکستان کے خلاف بیانیے کو تشکیل دیتے ہیں، جس کا اظہار ابھی ریسنٹلی سامنے آیا ہے جب امریکہ کے اندر T20 ورلڈ کپ کے آغاز کے موقع پر ہی $12,000 کے کرائے کے اوپر ایسے ٹرکس کو ہائر کیا گیا جن کے اوپر ڈیجیٹل سکرینز لگائی جائیں گی، اور ان ڈیجیٹل سکرینز کے ذریعے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اور پاکستانی فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اس کو بڑھایا جائے گا. اور اس تناظر میں کہ پاکستان کے اندر اب سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگنا شروع ہو گئی ہے، لہٰذا اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا گیا ہے کہ ایک ایسا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کے وجہ سے یا جس کی طاقت سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الائن کیا جا سکے. اور اس کے لیے بتایا یہ جا رہا ہے، اہم ترین ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ملک ریاض صاحب المعروف بیریا ٹاؤن والے کی فائنینسنگ کے ذریعے ایک کمپنی جس کا نام پلس ڈیجیٹل ہے اس کو انکارپوریٹ کرایا گیا ہے UAE کی وہ جو ہے قوانین کے تحت، اور اس کے ذریعے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کا ہیڈ آفس دبئی میں بنایا جائے گا، اور وہاں پر نہ صرف ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے لیے لوگوں کو ہائر کیا جائے گا، بلکہ ان کو ہیوی قسم کے پیسے دیے جائیں گے، تمنٹوز ان کے درمیان بانٹے جائیں گے تاکہ وہ پاکستان مخالف بیانیے کی ترویج کر سکے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے کردار ادا کر سکے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو میں ماضی میں لے کے چلوں تو پاکستان کے اندر ایک رسالہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا پلس، اور یہ جو پلس میگزین تھا یہ اپنے دور کے اندر نجم سیٹھی صاحب کا جو ایک میگزین تھا جس کا نام تھا فرائیڈے ٹائمز، اس کے لیول کا یہ پلس میگزین سمجھا جاتا تھا. اور یہ پلس میگزین وہی میگزین ہے جس میں اس وقت کے چیف جسٹس جناب افتخار چودھری صاحب کے خلاف جناب نعیم بخاری صاحب کا آرٹیکل چھپا تھا، جس کے بعد وکلا موومنٹ یا اسی آرٹیکل کی بیس پر جناب پرویز مشرف نے افتخار چودھری صاحب کو چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹایا تھا، اور اسی آرٹیکل کی بیس پر جناب افتخار چودھری صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل. اس وقت یہ میگزین جناب محسن بیگ صاحب کی ملکیت تھا، جس کو بعد میں ملک ریاض صاحب نے خرید لیا تھا، اور اس وقت یہ جو پلس میگزین ہے یہ مبینہ طور پر ملک ریاض صاحب کی ہی پراپرٹی ہے، اور ملک ریاض صاحب اس وقت دبئی میں موجود ہیں، لیکن یہ پلس میگزین کی جو ان کے پاس نام موجود تھا اسی پلس میگزین کے نام کے اوپر یہ جو کمپنی ہے پلس ڈیجیٹل اس کو فارم کیا گیا ہے. لہٰذا جو اغراض و مقاصد ہیں وہ پہلے بھی پروپیگنڈا تھا، جس وقت افتخار چودھری کو نشانہ بنانا تھا اور اس کے لیے پرویز مشرف نیکسس کو استعمال کیا گیا تھا، اور اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جوڈیشری کو نشانہ بنانا ہے اور اس کے لیے بھی پلس کے نام کو ہی استعمال کیا جا رہا ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایک اہم ترین اینکر پرسن جو ایک پاکستان کے ایک نیشنل ٹی وی کے پریزیڈنٹ کے عہدے پر فائز ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر یہ جو پرائم ٹائم کے اندر ٹاک شو بھی کرتے ہیں اور طویل ترین ٹاک شو کرتے ہیں، وہ اس میڈیا کمپنی کو ہیڈ کریں گے، اور اس کے لیے ان کی تمام بات چیت مکمل ہو گئی ہے. اور پاکستان کے اس کے علاوہ ٹاپ کے جو یوٹیوبرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہو کر ان کے بیانیے کو آگے بڑھاتے ہیں، ان تمام لوگوں کو اس پروجیکٹ کے اندر انکارپوریٹ کرنے کے لیے جو فنڈنگ ہے اس کو بھی جو ہے وہ مکمل طور پر ریڈی کر لیا گیا ہے. اور اس کے لیے ملک ریاض صاحب کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک میں اہم ترین شخصیات اور مختلف
जिसे हम कह सकते हैं ना बिलियनियर्स इस जो प्रोजेक्ट है इसको फाइनेंस कर रहे हैं। लिहाजा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये जो डिजिटल मीडिया पर ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है इसके फ़रोग़ के लिए, या अगर मैं ये कहूँ कि इसमें हमें इजाफा देखने को मिलेगा और नामवर लोग पल्स डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाते हुए नज़र आएंगे, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। एक मारूफ एंकर पर्सन के हाल ही में हज पर जाने के लिए जो कोशिशें हैं वो भी इसी मंसूबे की एक कड़ी मालूम होती हैं। और देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये जो जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट की मज़ीद चीज़ें खुलेंगी तो हमारे सामने इसकी शक्ल कैसे आती है और कौन कौन से लोग इसमें इससे वाबस्ता होते हैं, ये भी एक बड़ी ही दिलचस्पी का सबब होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।